السلام علیکم۔ کہانی کو آخر تک پورا سنیے گا، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ میں چاہتا ہوں شادی پہ کسی قسم کی ویڈیو نہ بنائی جائے، کوئی کیمرہ مین نہ ہو، ہاں بس گھر کے کچھ افراد خود ہی کچھ تصاویر بنا لیں۔ ارباز 7 سال بعد کینیڈا سے آیا تھا۔ وہ فحش اور برہنہ لوگوں سے واپس لوٹا تھا۔ اس نے وہاں دیکھا تھا عورتوں کو سرائے بازار نیلام ہوتے ہوئے۔ اس نے دیکھا تھا عورت کو شراب پی کر ہراساں کرتے ہوئے۔ اس نے دیکھا تھا عورتوں کو بازاروں میں برائے نام کپڑے پہن کر ہر مرد کی ہوس بھری نگاہ کا شکار ہوتے ہوئے۔ اس نے دیکھا تھا وہاں مرد جب چاہیں چھوڑ دیں عورت کو۔ اس نے دیکھا تھا وہاں شادی نہیں، صرف گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے رشتے سے بچے پیدا ہوتے، پھر ماں بچے کو باپ کے بنا گمنامی سے پالتے ہوئے۔ وہاں کی عورت کو حقوق تو حاصل ہیں لیکن عزت نہیں۔ ارباز واپس آیا۔ اس کے لیے ایک پڑھی لکھی اعلیٰ تعلیم یافتہ لڑکی کا انتخاب کیا گیا تھا جو فر انگلش بولتی تھی۔ پہلی ملاقات تھی۔ ارباز کو ماں نے تصویر دکھائی۔ بیٹا دیکھ، تمہارے لیے ہم نے لڑکی پسند کی ہے، پڑھی لکھی ہے، خوبصورت ہے۔ ارباز نے تصویر دیکھی۔ وہ سچ میں بہت خوبصورت تھی۔ بڑی بڑی آنکھیں، پتلی سی ناک، سنہرے سے بال، مسکراہٹ سے دل جیت لے۔ ارباز نے ماں سے کہا، ماں ایک بار میں اس سے مل سکتا ہوں؟ ماں نے بتایا، بیٹا نہیں، بس اب 10 دن تو رہ گئے ہیں شادی کو، شادی سے پہلے نہیں ملنا۔ خلا نے ارباز کو تصویر میں دیکھا تھا۔ ارباز خوبصورت نوجوان تھا۔ شادی ہو گئی، دونوں ہم سفر بن گئے تھے تو دونوں ہی روشن خیال۔ ارباز نے تمنا دیکھ رکھا تھا اور خلا یونیورسٹی کی پڑھی پہلی رات تھی۔ رات بھر کچھ باتیں ہوتی رہیں۔ فجر کی اذان کا وقت ہوا۔ ارباز اٹھا، وضو کیا، نماز کی تیاری کرنے لگا۔ خلا سو رہی تھی۔ نماز ادا کی، خلا کو جگایا، اٹھو خلا، نماز ادا کر لو۔ خلا نے کروٹ لی، میں تھک گئی ہوں۔ وہ سو گئی۔ رسم ولیمہ ادا ہوئی، زندگی آگے بڑھنے لگی۔ خلا شادی کے بعد بھی اپنے دوستوں سے رابطے میں تھی۔ وہ دوست جو لڑکے تھے ان سے باتیں کرنا، ہنسی مذاق کرنا خلا کے لیے ایک معمولی سی بات تھی۔ ارباز دیکھتا تھا لیکن کہتا کچھ نہ تھا، کیونکہ شادی کو کچھ دن تو گزرے تھے۔ خلا کو کھانا بنانا بھی کہاں آتا تھا۔ ملازم گھر میں تو تھے لیکن ہر شوہر کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بیوی اس کے لیے کھانا بنائے، خود اپنے ہاتھوں سے کھانا لا کر دے، لیکن خلا ان سب کاموں سے بہت دور تھی۔ وہ پینٹ شرٹ پہنتی تھی جس پہ ارباز کو کوئی اعتراض تو نہ تھا۔ پھر ایک دن خلا کے کچھ دوست گھر آئے۔ خلا نے جو شرٹ پہنی ہوئی تھی اس میں سب کچھ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ارباز کو بہت برا لگا۔ خلا کو کمرے میں بلایا۔ خلا ڈریس چینج کر کے دوستوں کے پاس جاؤ۔ خلا نے حیران ہو کر پوچھا، ارباز کیا ہو گیا، آپ کو اس ڈریس کو کیا ہے؟ ارباز نے آئینے کے سامنے کھڑا کیا۔ خلا کو بولا، خلا کیا اس حالت میں ایسے کپڑوں میں کوئی برائی نہیں ہے؟ تم میری بیوی ہو اور میں نہیں چاہتا کہ تم ایسے رہو۔ خلا نے 2 الفاظ انگلش کے بولے، ارباز یار آپ سوچ تھوڑی صاف رکھو، وہ لڑکے ایسے نہیں ہیں، میرے جیسے دوست ہیں۔ ارباز کو غصہ تو بہت آیا لیکن خاموش تھا۔ سمجھ جائے گی آہستہ سے۔ خلا یونیورسٹی میں انگلش تو پڑھائی تھی لیکن قرآن نہیں پڑھا تھا۔ شاید ماں باپ نے ضروری نہیں سمجھا تھا دین سکھانا۔ ارباز نے بہت بار کہا، خلا قرآن پڑھا کرو، میں پڑھاؤں گا تم کو۔ خلا ٹال دیتی، پڑھ لوں گی، تم پریشان نہ ہو۔ 6 مہینے گزر گئے تھے۔ خلا کے پیپرز کلیئر ہوئے۔ وہ خلا کو ساتھ کینیڈا لے جانا چاہتا تھا۔ تیاری کرنے لگے۔ ارباز جانتا تھا خلا پردہ دار لڑکی نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ چاہتا تھا میرے نکاح میں ہے تو میں ہی اس کو باحیا بناؤں گا۔ آج فلائٹ تھی، وہ روانہ ہوئے، کینیڈا پہنچ گیا۔ خلا بہت خوش تھی۔ وہ سیلفیاں لینے لگی، کتنا پیارا ملک ہے نا۔ ارباز اس کی مسکراہٹ پہ بہت خوش تھا۔ اپنے گھر گئے۔ ارباز وہاں سافٹ ویئر کمپنی میں سافٹ ویئر انجینئر تھا۔ اچھی جاب تھی، اپنا گھر تھا، وہاں گاڑی تھی، خوشحال زندگی تھی۔ خلا نے گھر دیکھا، بہت خوبصورت تھا۔ ارباز یہ گھر ہمارا ہے نا؟ زندگی ہر طرح کی آرائش سے وابستہ تھی، ہر سہولت موجود تھی۔ اب کچھ تھا، ان کے پاس سب کچھ تھا لیکن صرف خلا میں حیا نہ تھی۔ بہت بار کہا تھا ارباز نے، خلا گھر سے باہر جانا تو پلیز ایسے کپڑے پہنو کہ کوئی حوث زدہ آنکھ تم کو دیکھ نہ سکے۔ خلا زہر اگلتی تھی، ارباز اپنی سوچ بدلو، کینیڈا رہتے ہوئے بھی اور پھر بھی آپ اتنی تنگ سوچ کے مالک ہو۔
ارباز مسکرانے لگا۔ میری جان، میری سوچ تنگ نہیں، بس میں تمہاری حفاظت چاہتا ہوں۔ خلا غصے سے بولی، تم مرد کیوں عورتوں کو پابند رکھتے ہو؟ یہ پہنو، وہ نہ پہنو، یہ نہ کرو، وہ کرو۔ اب لوگ بہت آگے نکل چکے ہیں مسٹر ارباز، سوچ بدلو اپنی۔ ارباز پیار سے بولا، خلا تم کو کس چیز کی کمی ہے جو مجھے کہہ رہی ہو کہ میں تنگ سوچ اور پابندی لگاتا ہوں تم پہ؟ کھولا تم کو ٹائم دیتا ہوں، جتنا بھی تھک جاؤں تم کہتی ہو کہ ڈنر مجھے لے جاؤ باہر، کھانا تم کو بنانا نہیں آتا، کھانا تک میں بناتا ہوں، پھر بھی میں تنگ سوچ رکھتا ہوں۔ کھولا منہ بنا کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ وہ جیسے خود کو ایک قید کرنے والے میں محسوس کر رہی تھی۔ وہ ایک دن اپنے دوست کو فون پر بتا رہی تھی، یار میں اس مولوی ٹائپ کے سوچ والے انسان سے شادی کر کے پھنس گئی ہوں، بہت ٹارچر کرتا ہے یار۔ اس نے بولا، چھوڑ یار اس سے، تو مجھے اپنی کوئی نئی تصویر بھیجو۔ کھولا نے مسکرا کر کہا، دوست تو دوست ہی ہوتے ہیں۔ اچھا میں سینڈ کرتی ہوں پکس۔ تصویر دیکھ کر بولا، یار موٹی ہو رہی ہو۔ کھولا مسکرا کر بولی، نہیں یار بس شرٹ ٹائٹ ہے۔ ارباز گھر آیا، دیکھا کھولا گھر پہ نہیں تھی، پریشان ہو گیا، فون کیا، کہاں ہوں؟ کھولا ہو کر چلا کر بولی، میں اپنے نئے دوستوں کے ساتھ مارکیٹ آئی ہوں۔ ارباز کو بہت غصہ آیا، دماغ خراب ہے تمہارا؟ کھولا ابھی کبھی گھر آؤ۔ کھولا گھر آئی تو ارباز بہت غصے میں تھا۔ کھولا نے چلانا شروع کیا، تم کو کیا ارباز، میں مارکیٹ ہی تو گئی تھی، کیا قیامت آ گئی؟ ارباز نے تھپڑ مار دیا کھولا کو، تم پاگل ہو یا جان بوجھ کر ایسا کرتی ہو؟ اجنبی لوگوں کے ساتھ مارکیٹ چلی گئی، مجھے پوچھا تک نہیں؟ کون ہے وہ لڑکے اور ان کی دوستی؟ کھولا کی گال پہ انگلیوں کے نشان بن چکے تھے۔ وہ روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ارباز کا غصہ کہاں کم ہو رہا تھا۔ وہ لڑکے شرابی ہیں، نشہ کرتے ہیں، پتہ نہیں کون ہر روز ایک نئی لڑکی کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن اس کو شرم ہی نہیں ہے، ماڈرن بنی پھرتی ہے۔ کتنی بار کہا ہے گھر رہو، قرآن پڑھو، نماز کرو، گھر میں رہ کر کچھ بھی کرو، لیکن سنتی ہی نہیں۔ میں تنگ سوچوں۔ کھولا نے ڈنر بھی نہیں کیا، اپنے کمرے میں رہی۔ دوسرے دن ارباز جاب پہ گیا، کھولا پھر ان لوگوں کے ساتھ چلی گئی۔ وہ لڑکے انڈین پنجابی تھے، لیکن وہیں کے رہائشی تھے۔ ان کو بتایا، ارباز نے مجھے تھپڑ مارا ہے، وہ مجھے قید کر کے رکھنا چاہتا ہے اور میں ایسے گھٹ گھٹ کر نہیں جی سکتی۔ مجھے اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے، میں غلام بن کر زندگی نہیں گزارنا چاہتی۔ میں پڑھی لکھی ہوں، مجھے جاب کرنی ہے، کچھ کر کے دکھانا ہے، لیکن ارباز مجھے گھر میں قید کر کے رکھنا چاہتا ہے۔